الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سب سے پہلے فرزند سیدہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور پھر ان کے نائب برحق حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی حفظہ اللہ، اور پھر آپ تمام معزز مہمان اور سامعین اور مومنین کی خدمت میں جشن کوثر کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خالق لم یزل و لم یزال سے دعا کرتا ہوں اے کریم خالق و مالک اللہ، ان مقدس لحظات کے صدقے میں قلوب ائمہ بالخصوص قلب سیدہ کو ہم سب پر راضی و خوشنود فرما۔ اے کریم اللہ، سیدہ کے صدقے میں یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب نادنین ولی عصر کو ہم سب پر راضی و خوشنود فرما۔ کریم خالق اللہ، ہم سب کو سیدہ کی معرفت اور شفیع روز جزا کی شفاعت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے عنوان سخن بنایا ہے سورہ کوثر کو، اس لیے کہ آج سورہ کوثر کی تفسیر آ رہی ہے۔ پروردگار اس مختصر ترین سورہ میں اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ تفسیر نور آغا محسن کراتی اس سورہ کے ذیل میں لکھتے ہیں کیونکہ یہ سورہ انا سے شروع ہو رہی ہے
تو آغا محسن کراتی لکھتے ہیں 4 سورہ ہیں، 114 سورتوں میں سے 4 سورہ وہ ہیں جو انا سے شروع ہو رہے ہیں۔ ایک ہے سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ایک ہے سورہ نوح، انا ارسلنا نوحا الی قومہ۔ ایک ہے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور ایک ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ 4 سورے ہیں جو انا سے شروع ہو رہے ہیں۔ پروردگار نے یہاں نہیں فرمایا انی اعطینا، میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بلکہ فرمایا انا، یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ انا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں عظمت کے ساتھ اعلان کرنا ہو۔ تو سورہ فتح میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ نوح، انا ارسلنا نوحا، رسالت حضرت نوح کی بات ہو رہی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں نزول قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اور انا اعطیناک الکوثر میں اعطاء کوثر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو 4 سورے 114 سورتوں میں سے 4 سورے جو انا سے شروع ہو رہے ہیں، گویا کہ ان سوروں کا آپس میں کوئی نہ کوئی ربط ہے کہ جس کی وجہ سے یہ انا سے شروع ہو رہے ہیں۔ اور یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ فتح مبین کی ضمانت تا قیام قیامت، رسالت انبیاء کی ضمانت تا قیام قیامت، نزول قرآن کی ضمانت تا قیام قیامت، انا اعطیناک الکوثر، کوثر کی صورت میں ممکن ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ تو پروردگار لفظ انا سے سورہ کو شروع کر کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں عظمت کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں، اس لیے کہ گفتگو محور جناب سیدہ ہے، اور سیدہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جس کے ارد گرد ساری عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، اس لیے کہ عطا کرنے والی ذات رب العالمین ہے، اور جس کو عطا ہو رہی ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور جو چیز عطا ہو رہی ہے وہ سیدۃ نساء العالمین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو پروردگار نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ دشمن نے، کفار مکہ نے سید الانبیاء کے اوپر مختلف تہمتیں لگائی تھی، مختلف تانے دیے تھے مشرکین مکہ نے سید الانبیاء کو۔ کبھی یہ فرمایا تھا، کبھی اس نے دشمن نے یہ کہا تھا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ تو جو دشمن نے یہ تانا دیا لست مرسلا، آپ مرسل نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، تو پروردگار نے اپنے حبیب کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا انک لمن المرسلین، اے میرا حبیب پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، آپ مرسلین میں سے ہیں۔ کفار مکہ نے، مشرکین نے، دشمن نے پیغمبر کو لست مرسلہ کا طعنہ دیا تھا، اور پروردگار نے دفاع کرتے ہوئے فرمایا انک لمن المرسلین، آپ رسول میں سے ہیں، آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے مختلف طعنے دیے ہیں پیغمبر کو، کبھی کہا ہے کہ انت بمجنون، آپ مجنون ہیں،
کبھی کہا آپ ساحر ہیں، کبھی کہا آپ جادوگر ہیں، ادھر سے دشمن تانے دیتا رہا، ادھر سے پروردگار اپنے حبیب کا دفاع کرتا رہا۔ لیکن جب دشمن نے تانا یہ دیا ہے پیغمبر کو کہ آپ ابتر ہیں، تو پروردگار کی ذات یہاں پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے ایک آیت نہیں پڑھ رہا، ایک آیت جواب میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ابتر کے جواب میں پروردگار نے پوری ایک سورہ کوثر نازل کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اور اس سورہ میں پروردگار دو پیشن گوئیاں کر رہا ہے، ایک کہ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے جس کے نتیجے میں تا قیام قیامت آپ کی نسل چلے گی۔ اور دوسری یہ پیشن گوئی کی کہ ان شانئک هو الابتر، اے میرا حبیب آپ نہیں، آپ کا دشمن ابتر رہے گا، تا قیام قیامت نہ اس کی نسل رہے گی نہ اس کا نام و نشان رہے گا۔ یہ پروردگار نے اس مختصر سورے میں دو پیشن گوئیاں کی ہیں۔ کوثر کیا ہے؟ مفسرین نے کوثر کے مختلف معنی کیے ہیں۔ کبھی کہا کوثر سے مراد نہر کوثر ہے جو جنت میں ہے، کبھی کہا کوثر سے مراد ذکر کثیر ہے۔ جتنے بھی اقوال بیان کیے گئے سورہ کوثر کے، جو بھی مفسرین نے بیان کیے ہیں، مجھے اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی کوثر کے بارے میں کہا گیا، مصداق اتم و اکمل کوثر وجود سیدہ ہے۔ کوثر کا مصداق اتم اور اکمل وجود سیدہ ہے۔ اور یہ ہم نے نہیں بلکہ اہل سنت کے مفسرین، جن میں سے ایک مفسر اہل سنہ ہے جن کا نام ہے فخر رازی، اپنی کتاب مفاتیح الغیب کے اندر جب سورہ کوثر کی تفسیر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں القول الثالث فی تفسیر سورۃ الکوثر، سورہ کوثر کی تفسیر میں تیسرا قول جب لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں المراد من الکوثر اولاد الرسول، کوثر سے مراد اولاد رسول ہے، پیغمبر کی اولاد ہے کوثر سے مراد۔ اور پھر آگے بڑھ کر فخر رازی لکھتے ہیں انظروا، دیکھو من قتل من اولاد النبی، اولاد نبی کو کس قدر شہید کیا گیا، کتنے اہل بیت کو مارا گیا اور شہید کیا گیا۔ اس کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس دنیا میں اولاد رسول کو کم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود آگے لکھتا ہے کہ اتنے اولاد پیغمبر کو قتل کیا گیا، اس کے باوجود العالم مملوک من اولاد الرسول، پوری دنیا اولاد رسول سے بری ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کوثر عطا ہوئی ہے پیغمبر کو۔ اور پھر آگے یہ لکھتے ہیں فخر رازی کہ انظروا، دیکھو کم کان من الاکابر والعلماء، اولاد رسول میں سے کتنے بڑے بڑے عالم اور کتنے بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں کہ جن میں سے کوئی باقر بنا ہے، کوئی صادق بنا ہے، کوئی کاظم بنا ہے، کوئی رضا بنا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار نے پیغمبر کو کوثر عطا کی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کثرت، کوثر سے مراد ہر قسم کی کثرت نہیں ہے،
کوثر سے مراد کثرت ہوتی تو پروردگار سورہ تکاثر کو نازل نہ کرتا، الہاکم التکاثر حتی زرتکم المقابر۔ معلوم ہوا کوثر سے مراد ہر کثرت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوثر سے مراد کثرت ہوتی تو پروردگار سورہ تکاثر کو نازل نہ کرتا۔ تکاثر یعنی کثرت مال، کوثر یعنی کثرت ذکر۔ تکاثر یعنی کثرت مال، اور کثرت مال وہ ہے کہ جو انسان کو پروردگار سے دور کر دیتی ہے۔ گویا تکاثر پروردگار سے انسان کو دور کرنے والی ہے، لیکن کوثر وہ ہے جو انسان کو پروردگار کے نزدیک کرنے والی ہے۔ کوثر وہ کثرت ہے جو انسان کو مقام صالح تک لے جاتی ہے۔ کوثر وہ کثرت ہے جو انسان کو مقام انہار تک لے جاتی ہے۔ لہذا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تکاثر یعنی کثرت پہنچنا ہے تو تکاثر کو یعنی کثرت سے گزرنا پڑے گا۔ کوثر تک پہنچنا ہے تو تکاثر کو کرنا پڑے گا۔ پہنچنا ہے تو تکاثر کو تکاثر سے گزرنا پڑے گا۔ تکاثر سے گزرے گا، کوثر تک پہنچنا ہے تو تکاثر کو قربان کرنا پڑے گا۔ خدیجۃ الکبریٰ کو قربان کیے آسانی سے کوثر کی نصیب سے گزرے بغیر انسان کوثر تک نہیں پہنچ سکتا۔ کثرت کو راہ خدا میں انفاق کرنے کے بعد آسانی سے کوثر کی نصیب ہے۔ پوری کثرت کو راہ خدا میں انفاق کرنے کے بعد خدیجہ کوثر کی ماں بنی ہے، کوثر بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا کوثر مطلوب پروردگار ہے، انفاق کرنے کے بعد کوثر ممدوح پروردگار کوثر بنی ہے، لیکن تکاثر مذموم ہے، کوثر مطلوب پروردگار ہے، کوثر ہے جو ممدوح عنایت سے متصل کرتی ہے، لیکن تکاثر مذموم ہے، غدیر سے متصل کرتی ہے، اور یہی کوثر ہے جو ہم انسان غدیر سے متصل کرتی ہے۔ کوثر ہے انسان ہے غدیر سے متصل کرتی ہے۔ کوثر انسان کو ولایت اور غدیر سے متصل کرتی ہے، لیکن تکاثر وہ ہے جو انسان کو سقیفے سے متصل کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔